नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अहबाब गिरामी, हमारा ये तखस्सुस फिल फ़िक़्ह कोर्स का आज 44वां सबक है। 43 सबक हो चुके हैं और ये इल्म मीरास का आज दूसरा सबक है। पहले सबक इल्म मीरास के अंदर हम इस्तिलाहात मीरास कुछ पढ़ी थी और आज हमने कुछ उसूल और कवायद पढ़ने हैं इसी इल्म मीरास के मुतालिक, यानी उन रिश्तेदारों की फरिश्त जो विरासत से बिल्कुल कुछ नहीं पा सकते। उन रिश्तेदारों की फरिश्त जो विरासत से बिल्कुल कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि विरासत में क़ियास का दखल नहीं, बल्कि जो हिस्सा कुरान और हदीस की रोशनी में अहद अव्वल से मुतवातिर चला आ रहा है उसी पर अमल किया जाएगा। तो चुनाचा ये कुछ फरिश्त मैं ज़िक्र कर देता हूँ, कुछ अहबाब के कुछ नाम ज़िक्र कर देता हूँ, उन रिश्तेदारों के नाम जो बज़ाहिर बड़े करीबी रिश्तेदार हैं मगर वो विरासत में हकदार नहीं हैं, उनको वारिस नहीं बन सकते। सबसे पहले नंबर पर मुतबन्ना। मुतबन्ना किसे कहते हैं? मुतबन्ना कहते हैं लेपालक को और मुँह बोला बेटे को। बाज़ लावल्द लोग या वैसे भी कुछ रहम दिल होते हैं, किसी को अपना बेटा बना लेते हैं या किसी लड़की को अपनी बेटी बना लेते हैं, तो उस लेपालक को मुतबन्ना कहा जाता है। अगरचे अखलाकी तौर पर इनका ये तर्ज अमल पसंदीदा है कि लेपालक बनाया जाए, मगर इससे शरई अहकाम में रद्दो बदल वाक़े नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। इसलिए मुतबन्ना उसकी निस्बत के लिहाज से उस परवरिश करने वाली की तरफ बिल्कुल नहीं की जाएगी, ना उसकी मिरास में से इसको कुछ हिस्सा मिलेगा और ना ही इसका नसब उसके साथ किसी किस्म का जोड़ा जा सकता है कि मुतबन्ना वारिस बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पर रज़ाई वालिदा, यानी एक लड़का और लड़की किसी औरत का दूध ख़ास मुद्दत में पी लेते हैं तो इनमें रज़ाई बहन भाई मुतबन्ना मादरी और वल्दियत की तरह एक निस्बत कायम हो जाती है। इसी वजह से रज़ाई वालिदा और बहन भाई का निकाह हराम है, मगर आपस में एक दूसरे के वारिस नहीं हो सकते। निकाह हराम हो गया है लेकिन रज़ाई वालिदा है, तो रज़ाई वालिदा अपने इससे जिसको दूध पिलाया उस बेटे की ये वारिस नहीं हो सकती और ना ही ये बेटा उसका वारिस। अगरचे देखने में तो ये इंतहाई करीब और आपस में बिल्कुल करीब लगते हैं, लेकिन मिरास में इसको हिस्सा नहीं मिलेगा। और उसके बाद तीसरे नंबर पर रबीब, या जिसे हम कहते हैं ना रबीबा, जबकि मुतलका औरत या बेवा किसी दूसरे खावंद से निकाह करे तो उसकी पहले खावंद से औलाद लड़का हो तो उसको रबीब कहते हैं, लड़की हो तो उसको रबीबा कहते हैं। ये दोनों अपनी माँ के खावंद के वारिस नहीं हो सकते। यानी औरत की पहले शौहर से औलाद है और औरत ने जाकर किसी दूसरे शौहर से निकाह कर लिया है, तो ये पहले शौहर से वाली औलाद दूसरे शौहर के लिए रबीबा औलाद बनेगी और ये उस शौहर की वारिस नहीं होगी। अगर इनमें कोई और निस्बत हो जो कि वारिस का सबब हो तो फिर तो वारिस बन जाएंगी, लेकिन माज सिर्फ इसी रिश्ते की वजह से ये वारिस नहीं बन सकती। तो इसी के साथ आगे रिश्ता है सुतेली माँ का। सुतेली माँ वारिस के लिए देखें नसब का होना जरूरी है, इसलिए कोई आदमी अपनी सुतेली वालिदा का वारिस नहीं हो सकता। यानी उसका वालिद की और निकाह करके ले आया किसी औरत से, तो ये और माँ दोनों की अलग अलग है, तो ये उसका वारिस नहीं हो सकेगा। तो इसी तरह फरमाया कि ना ही सुतेली वालिदा उसकी वारिस होगी, बल्कि उन हर दो के वरसा ही उनके वारिस होंगे। और आगे फरमाया कि बहू, दामाद, चच्ची, ममानी, चंद नाम जिक्र कर दिए। बहू अपनी सास की, ससुर के माल से वारिस नहीं हो सकती, बेटा वारिस होगा, बहू वारिस नहीं है। चच्चा और भतीजा तो आपस में वारिस हो सकते हैं, लेकिन चच्ची जो है वो अपने शौहर के भतीजे की वारिस नहीं हो सकती।
چچا تو اپنے بھتیجے کا وارث ہو سکتا ہے، لیکن چچی یہ اب شوہر کے بھتیجے کی وارث نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ماموں اپنے بھانجے کا اور بھانجا اپنے ماموں کا تو وارث ہو سکتا ہے، مگر ممانی اپنے شوہر کے بھانجے کی وارث بنے، یہ بالکل وارث نہیں بن سکتی۔ اور اسی طرح دیور، دیورانی، نند، بھاوج، سالی، سالہ، بہنوئی، یہ سب کے سب رشتہ دار تو ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں، مگر ان میں وراثت کا سلسلہ نافذ نہیں ہے، اس لیے یہ وارث نہیں۔ ایک ضروری قاعدہ ذرا سمجھیے، وراثت کے لیے دو اسباب کا ہونا ضروری ہے، نسب اور زوجیت۔ اگر کسی بھی دو انسانوں کے درمیان نسب کا سلسلہ قریبی یا بعیدی قائم ہے تو وہ وارث ہو جائے گا، یا مرنے والے کی ماں کے پوتے کا بیٹا دوسرے وارث کے نہ ہونے پر وارث ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر زوجیت قائم ہے دونوں میں، اگرچہ اور کوئی رشتہ داری بھی نہ ہو، تب بھی وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، جیسا کہ خاوند پاکستان کا اور بیوی انڈونیشیا کی ہے۔ نکاح ہو جانے پر ایک دوسرے کے وہ کیا ہو جائیں گے؟ وارث ہو جائیں گے، اگرچہ ان دونوں کے درمیان نہ کوئی خاندانی تعلق ہے، نہ رشتہ داری، نہ وطن، کچھ بھی نہیں تھا، صرف ان دونوں میں نکاح ہو گیا ہے۔ اب اگر ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان میں سے ایک کو دوسرے کی وراثت سے حصہ ملے گا۔ خاوند ہے تو خاوند کو حصہ ملے گا، بیوی ہے تو بیوی کو حصہ ملے گا۔ باقی کتنا حصہ ملے گا انشاءاللہ تعالی اس کو ہم آگے مزید بیان کریں گے۔ اور دوسرے نمبر پر ایک بات اور سمجھیے، اگلے نمبر پر ہم وہ امور بیان کریں گے، وہ امور کے جو وراثت کے جاری ہونے سے مانے نہیں ہو سکتے۔ وہ امور جو وراثت کے جاری ہونے سے مانے، یعنی ظاہراً تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات پئی گئی ہے تو لہذا اس کو میراث میں حصہ نہیں ہے، لیکن یہ امور جب شریعت نے ایک انسان کا حصہ مقرر کر دیا ہے، ایک وارث کا حصہ مقرر کر دیا ہے، تو یہ جو میں امور ابھی بیان کروں گا، یہ امور ان میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ سب سے پہلے قید ہونا، اگر کسی میت کا وارث کسی جرم میں قید یا نظر بند ہو تو اس کی اس قید کی وجہ سے وہ اپنے حق وراثت سے محروم نہیں ہوگا، بلکہ وہ وارث ہوگا، خواہ وہ قید تھوڑی دیر کے لیے ہو یا زیادہ مدت کے لیے ہو۔ اور آگے ہے شادی کر جانا، یعنی اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو چکا ہے اور عورت اپنی عدت گزارنے کے بعد کسی اور شوہر سے آگے جا کر نکاح کر لیتی ہے تو اس کے نکاح کر لینے سے اس کے پہلے خاوند کا جو حصہ میراث اس کو ملنا تھا وہ ساقط نہیں ہوگا، یہ ویسے حقدار رہے گی، یہ آگے نکاح کرے یا نکاح نہ کرے، اگلا نکاح کرنا اس کے پہلے خاوند کی میراث کو روکتا نہیں ہے۔ یہ شادی کا نہ ہونا، مثلا ایک مرد اور عورت کے درمیان نکاح شرعی ہو گیا تھا، میاں بیوی نکاح ہو چکا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، جیسے ہمارے معاشرے میں مشہور ہے نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد جسے حالانکہ اصل شادی تو نکاح ہے لیکن ہم اس رخصتی کو اصل شادی سمجھتے ہیں۔ تو جب ان کے درمیان نکاح ہو گیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، پھر کسی ایک کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر بھی ان دونوں کے درمیان میراث جاری ہوگی۔ اور آگے فرمایا کہ آنکھ کر دینا، جب شریعت نے کسی کو وارث شرعی بنایا ہے تو اب اگر زندگی میں کوئی شخص اس کو آنکھ کر کے بھی جائے لیکن مرنے کے بعد وہ اس کے آنکھ کرنے سے میراث سے آنکھ نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والد اپنے بیٹے کو آنکھ نامہ لکھ کر دے دیتا ہے، اخبار میں اشتہار دے دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو جائیداد نہیں دینی، لیکن وہ شرط وارث ہوتا ہے کیونکہ یہ حصے کسی وارث نے نہیں مقرر کیے، یہ تو حصے قرآن مجید نے مقرر کیے اور نہ ہی ان حصوں کو کوئی اور شخص ساقط کر سکتا ہے۔ ہاں جو شریعت نے موانع ارث بیان کیے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک پایا گیا تو الگ بات ہے، لیکن کسی ایک کے میراث سے محروم کرنے سے کوئی شخص میراث سے محروم نہیں ہوگا، تو لہذا آنکھ کر دینے کے ساتھ کوئی شخص محروم بھی نہیں ہو سکتا۔ اور آگے ہے لاپتہ ہونا، اگر کوئی شخص کوئی وارث لاپتہ ہے تو وراثت سے محروم نہیں ہوگا بلکہ اس کا حق وراثت سے مناسب حق دیا جائے گا جو اس کا بنتا ہے۔ اور آگے ہے حمل، دیکھیں حمل بھی اگر کسی وارث کا اس وقت دنیا میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر انتقال کے وقت یہ حمل میں تھا تو جب پیدا ہوا ہے تو اس کو میراث میں سے بیٹا ہے تو اسی کے مطابق، بیٹی ہے تو اسی کے مطابق اس کو
حصہ دیا جائے گا۔ اور آگے ہے طلاق دینا۔ اگر کسی خاوند نے اپنی بیوی کو مرض موت میں طلاق دے دی، یعنی اسی سے تاکہ اس کو طلاق دے دوں اور اس کو میری میراث سے حصہ نہ ملے مرض موت میں، تو ابھی وہ عدت میں ہی تھی، خاوند کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، تو تب بھی یہ میراث میں حصہ اس کو ملے گا، یہ وارث ہوگی، کیونکہ عدت کے دوران ابھی تک نکاح کے احکام باقی ہوتے ہیں، اس وجہ سے میراث کے اندر بھی حق باقی ہوگا، اس کو میراث ملے گی۔ ہاں اگر اس کی عدت گزر چکی تھی پھر بعد میں جا کر انتقال ہوا تو پھر تو میراث سے کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔